یہ آج سارے یورپ میں ویلفیئر سٹیٹس اس کے اوپر بیسڈ ہے. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈ پروفٹس. 29 ارب روپے کی سبسڈی 4 سال میں لے کے ساری شوگر مل انڈسٹری 9 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے. اس کے علاوہ مہنگی چینی، لوگوں کو مہنگی چینی مل رہی ہے. اس کے علاوہ ساری جو ریگولیٹرز تھے جن کا کام یہ روکنا تھا، چیک کرنا تھا، اس کو کارٹلائزیشن کو چیک کرنا، وہ ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے. ایف بی آر کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں، کمپٹیشن کمیشن کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کمپلیسٹی تھی. اور لوٹ کون رہے ہیں؟ کس کو لوٹ رہے ہیں؟ پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی عوام کو اور بیچارے ہمارے کسان کو. یہ اسپیکر صاحب ہر جگہ ہو رہا ہے. اور یہ ہماری گورنمنٹ کی مشن ہے. ہماری مشن یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں، جب ہم کہتے ہیں انصاف کا نظام، عدل اور انصاف، وہ مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ پیسہ بنائے، لیکن اپنا عوام اپنا جو شیئر ہے وہ دے، تاکہ ہم نچلے سے لوگوں کے اوپر خرچ کر کے اوپر اٹھا دیں. وہ تو کبھی بھی ملک اوپر نہیں جا سکتا کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا رہا اور باقی بیچاری عوام آپ بھوکا ننگا رکھیں. کوئی بھی آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا. تو یہ سارے کارٹلز، ان سب کو میری یہ مشن ہے کہ ہم ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے. یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑی مونوپلیز، کارٹلز، مافیاز، یہ کبھی بھی نہیں چل سکتے تھے جب تک ان کو گورنمنٹس ان کو پیٹرنائز نہ کرتی، حکومتیں ان کو پیٹرنائز کرتی تھی. یہ جو شوگر مل مافیا، یہ جو ساری شوگر مافیا ہے، کون اس میں بیٹھے ہوئے اوپر؟ میں بھی سوچوں کہ آصف زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نواز شریف کی بھی شوگر مل ہے. بھئی آپ کی شوگر ملز ہیں کیوں؟ جب آپ غور سے جب پتہ چلتا ہے تو کیوں شوگر مل ہے؟ بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے شوگر ملز بنی ہوئی. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ ہر جگہ ہے. ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں. ہم نے یہ جو انکوائریز کی ہیں، یہ ہم ہر جگہ انکوائریز کریں گے. ہم نے ہر جگہ یہ جو لوگ اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے جائیں گے. اور جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا، میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے طنز کیا، اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائنڈ نہیں کرتا ان کی، کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سیئنگ ہے کہ اٹس ناٹ واٹ از سیڈ ہو سیز اٹ. کیا کون بات کر رہا ہے؟ تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتہ ہے. لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیوری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے، مائنڈ اوور میٹر. کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا یہ، کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے. لیکن اس نے جو طنز کیا، بڑا عاشق رسول بن گیا. دیکھیں یہی آدمی، یہ فورن منسٹر تھا، یہ جاتے ہیں واشنگٹن، وہاں ایشیا سوسائٹی کو وہ انٹرویو کر رہے تھے. وہ ایشیا سوسائٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کے ساتھ ہیں، یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہے اور یہ لبرل ہیں. یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح، یہ لبرلی کرپٹ ہے. مجھے اسپیکر صاحب، میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں، میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا ہے، میں آج آپ کو اس اسمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پہنچایا ہے، ہمارے امیج کو کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا تھا. یہ کیا کرتے ہیں؟ میں تب سے سن رہا ہوں، یہ 1988 سے میں یہ سن رہا ہوں.
جو جاتا ہے مغرب میں وہ کیا کہتا ہے؟ جناب مجھے بچا لو، امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں آپ کی طرح لبرل اور ماڈریٹ ہوں، باقی یہ سارے یہ ملک میں انتہا پسند ہیں، اگر مجھے نہ بچائے انتہا پسند پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ یہ کانسٹنٹلی آپ کوئی سٹیٹمنٹس ان کو اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں، ماڈریٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ میں جتنی آپ ایک ایک میری سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، واشنگٹن میں، ڈیووس میں، نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں نے ہر جگہ کہا کہ میری ویژن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا۔ میں نے اسپیکر صاحب جنرل اسمبلی کے اندر باقاعدہ میرے خیال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، کیسے اس نے خواتین کو، عورتوں کو رائٹس دیے، غلاموں کو آزاد کیا، مائنورٹیز کو ایکول سٹیٹس دیا، برابر کے شہری بنایا۔ کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے، ان سے کیس وہ کیس ہار جاتے ہیں یہودی سے۔ یہ تھا انصاف کا وہ نظام، یہ ایکوالٹی تھی، یہ رول آف لا تھا۔ اور وہاں مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت تھی، وہاں پہلی ویلفیئر سٹیٹ تھی۔ آخری خطبے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہے، کوئی ریس، جو بھی مرضی آپ کا رنگ ہو، سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہے۔ آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بیچارے افریقن امریکن سے جس طرح بیچارے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، آج تک ان کو وہ نہیں کیا جو 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی۔ ایک ماڈرن سٹیٹ تھی جو ماڈرن پرنسپلز پہ تھی۔ اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو۔ وہ کس لیے کہا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا، اور جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ آج جو محمد عبدو نے، ایک بہت بڑا اسکالر تھا، وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے 100 سال پہلے، تو جب وہ واپس آیا مصر میں، تو اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا میں یورپ گیا، وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس آ کے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے، مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے۔ جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے۔ جو انسانیت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس میں میرٹ ہوگی، جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا۔ اور آج آپ نے اگر اسکینڈینیوین، جو میں نے جا کے دیکھا اسکینڈینیوین ممالک میں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کی ریاست کے، اور ہم کتنے دور ہیں اس سے۔ جو مجھے جو میرا آخری پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پورا احساس ہے۔ ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بیکنگ کریں گے، لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا، کیونکہ یہ جہاد ہے، یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہاسپٹل میں کر رہے ہیں۔ میرا آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں، جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی،
انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے. وہی قوم تھی وہ بدل گئی. انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا. جو وہ قوم بنی، انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجر گئے. کئی